ملکوت کو تقدیر سکھائی تھی علی نے، آدم کے حسین پتل کا معمار علی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ درود پڑھے محمد عالم۔ حضرات سامعین، تقریر شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے، جس طرح بھائی نے ابھی عرض کیا، سید مولانا اختر عباس نقوی صاحب کے لیے حقیقت میں یہ ہے کہ میں نے بہت سے علماء کو دیکھا سنا، لیکن ایسا ہر دل عزیز میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے درجات کے بلندی کے لیے ایک سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ، سورۃ فاتحہ کا ثواب امام زمانہ کے ہاتھوں مرحوم و مغفور مولانا سید اختر عباس کے روح کی طرف منتقل کرتے ہیں۔ مرحوم کو محمد اور عالم کے جوہر رحمت پناہ پذیر کر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ور محمد و آل محمد بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مختصر اور چھوٹی سی قرآن کی آیت میں نے آپ کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ الحج میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ۔ جس نے اللہ کے محترم چیزوں کی عزت کی، جس نے اللہ کے محترم اور مکرم چیزوں کی عزت کی، تو اس کے پروردگار کے یہاں خیر ہی خیر ہے۔ جس نے اللہ کے محترم اور مکرم چیزوں کی عزت کی، تو اس کے پروردگار کے یہاں خیر ہی خیر ہے۔ تعظیم کی، عزت کی۔ مختصر سے ٹائم میں میرا آج کا موضوع ہے عبادت اور تعظیم۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ ہم جو علم کو جھکتے ہیں، تازے پر جھکتے ہیں، تو یہ تعظیم ہے، یہ عبادت اور ہے۔ تعظیم کے ساتھ عبادت ہے۔ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا، جس نے اللہ کے محترم اور مکرم چیزوں کی عزت کی، تو اس کے یہاں خیر ہی خیر ہے۔ ایک آیت چھوڑ کر اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی، جس نے اللہ کی
شاعر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو میں اللہ اس کے دل کو تقوی سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی تو میں اللہ اس کے دل کو تقوی سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اسی صورت میں وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، دیکھو یہ قربانی کے جانور میری نشانی ہیں، قربانی کی تعظیم کرنی ہے اللہ کی نشانی کی، یہ قربانی یہ قربانی کے جانور جو ہیں یہ اللہ فرمائے قربانی وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ اللہ قربانی کے جانور میری نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سورۃ بقرہ میں اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ عزت کرنی ہے اللہ کے محترم چیزوں کی، عزت کرنی ہے اللہ کی نشانیوں کی، اور اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ کی قربانی کے جانور، یہ اونٹ بکرے یہ نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کی عزت کرو، تو میں اب مجھے کہنے دو، مجھے جواب دو کہ جب اللہ کی نشانیاں ہیں صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں ہیں، یہ پہاڑیاں ہیں، ان کی تعظیم واجب ہے۔ یہ بکرے کہاں رہا جناب اسماعیل کا زمانہ، کہاں رہا آج کا زمانہ، ہزار بس گزر گئے، لیکن ابھی بھی جو جانور قربانی کے ان کی تعظیم واجب۔ یا اللہ اگر ہم تعظیم نہ کریں تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مائدہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، اے ایمان لانے والے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو ورنہ ایمان سے خارج ہو جاؤ، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو ورنہ ایمان سے خارج۔ اور یا اللہ نشانیاں کون ہیں؟ آواز میرے حرمت کے مہینے 4 مہینے، رجب کا مہینہ، ذیقعد کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ۔ پھر اللہ نے فرمایا قربانی کے جانور، پھر اللہ نے فرمایا قربانی کے جانور میں جو رسیاں ہیں ان کی عزت کرو، قربانی کے جانور کو جو گلے میں رسیاں ہیں ان کی عزت واجب، قربانی کے جانور واجب۔ تو ایمان سے بتاؤ تمام مسلمان بھائی کو کرا جاتا ہوں کہ جب صفا اور مروہ قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں ان کی عزت کرنا واجب اور محل عبادت میں شامل۔ شاید میں نے نہیں سمجھا سکا، میں نے کہا کہ جب صفا اور مروہ قربانی کے جانور یہ اللہ کی نشانیاں ان کی تعظیم کرنا واجب اور محل عبادت میں شامل، تو بتا اب 14 کا کیا مقام ہوگا کہ جن کی وجہ سے خدا پہچانا جاتا ہے، جن کی وجہ سے، کیونکہ شہید شعر لا جمع ہے شہیدت ان کی، شہیدت ان کی معنی ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے۔ ارے تمہیں بکرا دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اور علی سے تمہیں خدا یاد نہیں آتا۔ نعرہ حیدری، میں نہیں کر راجہ بھائی یہ الفاظ ہیں کنز المال کے، کنز المال کے 19 جلدیں ہیں، اس میں یہ الفاظ ہے کہ جب میرا مولا علی مدینے کے گلی سے گزرتا تھا تو یہودی دیکھ کر کہتے تھے ما اشجعہد الفتح لا الہ الا اللہ، یہ کیسا بہادر ہے شاید اللہ کے سوا کوئی اور اللہ نہ، ما اکرم ھذا الفتح لا الہ الا اللہ، یہ کیسا اللہ کا حسین بندہ ہے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، کو جس کے چہرے سے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، جس کے چہرہ دیکھ کر خدا یاد آ جائے اس کو قرآن میں علی کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری،
میں نے کیا کہ کہاں رہا جناب ابراہیم و اسماعیل کا زمانہ اور کہاں آج کا زمانہ. ابھی بھی واجب ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عزت کرو. قربانی کے جانوروں کے تمہیں خدا یاد آتا ہے، علم سے یاد نہیں آتا، تازے سے یاد نہیں آتا. یہ ہم جو جھکتے ہیں خدا سمجھ کر نہیں، اللہ کی نشانیاں سمجھ کر، کیونکہ علم کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، تازے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، خدا یاد آتا ہے. ان کو آئیے چاہتا ہوں قرآن پر، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں ہو کہ جھکنا شرک ہے. آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اے میرے حبیب، پوری آیت میں رسول مخاطب ہے. اللہ رسول کو کہہ رہا ہے میرے حبیب تیرے پروردگار کا حکم ہے کہ عبادت اس کی جائے اور اپنے والدین سے احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. جب تمہارے دونوں ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو ان کو جھڑک نہ دینا، ان سے اف نہ کرنا، ان کے ساتھ نہایتی ادب کے ساتھ بات کرنا، نہایتی ادب کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے گردن کو جھکا دے دونوں کے سامنے، دونوں کے سامنے، والدین کے سامنے گردن کو جھکا دے. یہ اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ اپنے گردن کو جھکا، ادب کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، نیازمندی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جھکا دے اپنے گردن کو والدین کے ساتھ. فَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگ، پروردگار دونوں پر رحم کر، اس طرح جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا، اس طرح رحم کر جس طرح دونوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا. ہمارے حکم تو عام ہے نا، یعنی والدین کو جھکنا عبادت میں شامل ہے. کیا ہمارے والدین معصوم ہیں؟ غیر معصوم ہیں. یہ ادب ہے، عبادت نہیں ہے. ہمارے والدین غیر معصوم، ان کو جھکنا تو واجب ہے، ان کو جھکنا تو تعظیم ہے، ان کو جھکنا تو عبادت ہے. اگر ہم تازے کے آگے جھکے تو پھر بدعت کا ہے کی. لیکن یہ حکم خاص ہے کہ میرے حبیب دعا مانگ. یہ آج جب نازل ہوئی تو حضور اکرم کی عمر ہے 42 برس، 42 برس ہے رسول کی عمر. جب جناب آمنہ کی وفات ہے 6 سال میں، یعنی حضور اکرم تھا 6 سال کا، تو جناب آمنہ کا انتقال، جناب عبداللہ کا انتقال رسول کی ولادت سے پہلے، رسول کی ولادت سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال، 6 سال کی عمر میں جناب آمنہ کا انتقال. تو یہ والدین کون ہیں؟ یہ والدین کون ہیں جن کے لیے رسول کو حکم ہے کہ عزت کر اور عزت بیسی کر کے ان کے آگے جھک، ان کے آگے جھک، ان کے آگے بازو کو جھکا. لیکن قرآن بتا کما ربیانی صغیرا، اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا. تو یہ پالنے والے کون تھے؟ رسول کو پالنے والے کون تھے؟ رسول کو پالنے والے یا علی کا باپ تھا یا علی کی ماں تھی. گھبراؤ نہیں میرے بھائی، گھبراؤ نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. میرے
آگے بات سمجھ میں میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو یہ جھکتے ہیں، علم کے آگے جھکتے ہیں، تازے کو جھکتے ہیں، تو یہ ادب ہے، تعظیم ہے، اور اسی تعظیم میں عبادت ہے، تعظیم میں عبادت ہے۔ ہو سکتا ہے پھر کوئی اعتراض کرے، آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ یوسف میں، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ جناب یوسف نے بابا کو کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند رأیتم لی ساجدین، مجھے سجدہ کرے، مجھے خدا کو نہیں، مجھے خدا کو نہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی کے جناب یعقوب کو بتا رہا ہے جناب یوسف۔ تو جناب یعقوب نے کہا بیٹا یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور آگے چل کر ارشاد فرما وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جناب یوسف نے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب نے سجدہ کیا یوسف کو، سب نے لہو، یوسف کو، خدا کو نہیں، یوسف کو، خدا کو۔ والدین نے سجدہ کیا یوسف کو، 11 بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف کو۔ بتاؤ یہ بدعت ہے یوسف کو؟ تو یہ تعظیمی سجدہ تھا، تو تعظیمی سجدہ تھا۔ اگر ہم حسین کے زار پر جاتے ہیں اور جا کر سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ شکرانے کا ہے، اور کہتے پروردگار تیرے لاکھوں احسان کہ ہم نے حسین کی زیارت کی۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ آئیے دیکھیں قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جن کو عزت کے لیے ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نور میں، لا تجعلوا دعاء رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ 3 معنی مفسر نے لکھی، ایک ہی آیت کی 3 معنی مفسر نے لکھی۔ پہلی معنی یہ لکھی کہ میرے رسول کا نام لے کر مت پکارو، میرے رسول کا نام لے کر مت پکارو۔ جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کے پکارتے ہو، عبدالحکیم تھرا، راجہ نصیری تھرا، میرے رسول کا نام لے کر مت پکارو۔ میں نے بھی پورے قرآن میں رسول کا نام نہیں لیا، پورے قرآن میں اللہ نے یا محمد کر کے نہیں پکارا، یا احمد کر کے نہیں پکارا۔ تو جس رسول کی خدا عزت کرے وہ تم جیسا کیسا۔ جس رسول کی خدا عزت کرے وہ تم جیسا کیسا۔ نام لے کر مت پکارو، نام لے کر مت پکارو۔ کبھی کہا طٰہٰ اے میرے طاہر رسول، کبھی کہا یاسین اے میرے سید رسول، کبھی کہا یا ایھا المزمل اے کمبل اوڑھنے والے، کبھی کہا یا ایھا المدثر اے چادر اوڑھنے والے۔ مسلمانوں کو کمبل یاد ہے، چادر نہیں۔ کبھی چادر کو بھی یاد کرو۔ جب میں نے عالم تصور میں خدا سے پوچھا یا اللہ یہ کالی کملی والے کھاتے ہیں چادر کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آواز ہے اللہ کے عبدالحکیم چادر میں نے ان کا تھا نہ تھی۔ اگر میں ان کا کوئی چادر میں تھا تو ذکر کرتے، ان کا نہ چادر میں تھا نہ تھی۔ تو اللہ نے رسول کے کمبل کی قسم کھائی۔ اللہ نعرہ حیدری۔ توجہ چاہے، توجہ ایک جملہ آپ کرنا چاہتا ہوں۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی۔ پورے قرآن حکیم میں مجھے یقین ہے یہاں علماء بھی ہوں گے، حافظ قرآن بھی ہوں گے، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے بتاؤ۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، قسم کھائی ہے شیطان۔
اللہ نے اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی۔ جب دربار سے نکالا تو کہا قال فبعزتک، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی، کیوں؟ لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، پروردگار میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے، میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے، یعنی جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے سوا سب کو گمراہ کروں گا۔ مجھے تعجب ہے اسی بات پر کہ شیطان کو خدا کے چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے اور پاکستان کے ملاؤں کو سمجھ کیوں نہیں آئے؟ مل کے نعرہ لگا، نعرہ حیدری، خدا نے نہیں کہا، شیطان ہی قسم کہی، یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی کہ میں سب کو گمراہ کروں گا سوا آپ کے چنے ہوئے بندے۔ ایک مرتبہ اللہ نے قسم کھائی اپنے، اور کب قسم کھائی؟ جب یہ پانچوں چادر کے نیچے ہے، جب یہ پانچوں چادر کے نیچے آئے تو جا کر حدیث قصہ پڑھی، عزتی و جلالی انی ما خلقت سما مبنیتن ولا عظمتیتن ولا قمر منیرن ولا شمس مضیتن ولا فرق یدور ولا بحر یجری ولا فرق تسری الا اجلکم و محبتکم۔ اے ملائکو مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، میں آسمان کو نہ بناتا، میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، میں ماہتاب کو منور نہ کرتا، میں آفتاب کو روشن نہ کرتا، میں بڑے بڑے پہر نہ بہاتا، میں بڑی بڑی کشتیاں نہ چلاتا، جو کچھ میں نے کیا ہے ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے اللہ نے پتا چلا یہ پانچ ہیں اللہ کی عزت۔ میں نے بڑا جملہ کہا، یہ پانچ ہیں اللہ کی عزت، جنہوں نے پانچ کی عزت کی اس نے خدا کی عزت کی، جو پانچ کے مقابلے میں آیا حقیقت وہ پانچ کے نہیں خدا کے مقابلے میں آیا۔ ایک جملات کرنا چاہتا ہوں، تاریخ نے کئی جنگیں لکھی ہیں مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلمانوں کے درمیان۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو جنگ میں شکست دی ہے۔ مسلمانوں کو شکست دینا یا شکست کا سامنا کرنا یہ اسلام کے میرا بڑا جملہ کھا گئے۔ میں کہا کئی مرتبہ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو شکست دی، لیکن یہ اس کا دلیل نہیں ہے اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ غیر مسلموں نے مسلمانوں کو شکست دی تو یہ نہیں ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو غیر مسلمانوں نے شکست دی تو یہ دلیل نہیں ہے اسلام سچا مذہب نہیں۔ واحد جنگ ہے مباہلہ واحد جنگ ہے جس میں اسلام کے فتح کا اور شکست کا سوال تھا۔ یعنی اگر جنگ میں مباہلے میں رسول ہار جاتے تو ہمیشہ کے لیے اسلام ختم ہو جاتا۔ اگر مباہلے میں، کیونکہ یہاں سوال تھا اسلام کے موت اور حیات کا، مباہلے میں سوال تھا اسلام کے حیات اور موت کا، اور تمام مسلمان بھائی بتائیں اسلام تھا نا، یعنی اگر خدا نہ کرے خاکم بدہن اگر رسول ہار جاتے اسلام ختم۔ اور الفاظ بھی کیسے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم۔ میرے حبیب قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں قرآن کے بعد قرآن سے پہلے نہیں، قرآن کے بعد 3 دن تک رسول قرآن پڑھتا رہا، 3 دن تک پڑھتا رہا، لیکن نصرانیوں نے نہیں مانا۔ پتہ چلا
جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں، بڑا جملہ میں کہہ گیا، جب قرآن رسول کے لیے کافی نہیں تو صحابی کے لیے کافی کیسے ہوگا؟ اور اللہ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءکم من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ میرے حبیب کو کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی نساء کو، ہم اپنی نساء کو۔ نساء میں تین رشتے شامل، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویاں، نساء میں بیوی شامل، بیٹی شامل، ماں شامل، یعنی جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ۔ گھبرا کے میں دوستوں، گھبرا کے جتنی بنارا ہے دری، نعرے کم لگاؤ سمجھو زیادہ بات کا سنو، یعنی جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ، جتنی بیٹیاں ہیں لے کر آؤ۔ ہم بھی لے کر آتے ہیں، جتنے نفوس ہیں لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں، پھر ان کو پیش کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اور جو خدا کی بارگاہ میں جھوٹا اس پر خدا کی لعنت۔ لیکن آج تک مسلمان مفسرین تردید نہ کر سکے، آج تک کوئی تفسیر ابھی چھپائی نہیں، اور کسی ماں کے لال کو جرت ہی نہیں کہ کچھ اپنی رائے دی۔ رسول نے کیا کیا؟ ابنا کی جگہ پر حسنین کو لیا، نساء کی جگہ پر بطول کو لیا، نفس کی جگہ پر علی کو لیا۔ بھائی جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ۔ قرآن میں جنگیں ہیں تین، قرآن میں جنگیں ہیں تین، علم کی جنگ، تلوار کی جنگ، صداقت کی جنگ۔ اگر مباہلے میں صداقت کی جنگ ہوتی، مباہلے میں تلوار کی جنگ ہوتی تو مسلمان کہتے علی سب سے زیادہ شجاع تھا۔ اگر علم کی جنگ ہوتی مسلمان کہتے سب سے زیادہ علی علم تھا۔ یہاں تو صداقت کی جنگ ہے، اور رسول کے گھر میں صدیقہ بھی ہے۔ جب بیوی شامل ہے تو رسول کے گھر میں صدیقہ بھی ہے، صدیق اکبر بھی ہے، ان کو کیوں نہیں لیا؟ جب قرآن میں عام ہے، جتنی بیویاں ہیں لے کر آؤ، جتنے نفوس ہیں لے کر آؤ۔ بیوی کی جگہ پر لے کر جاتے صدیقہ کو، نفس کی جگہ پر علی کو بھی لے کر جاتے۔ میں علی کی بات نہیں کرتا، صدیق اکبر کو بھی لے کے جاتے، ان کو کیوں نہیں لے کر گئے؟ یا ماننا پڑے گا خدا کی نظر میں 5 کے سوا اور کوئی صدیق نہیں تھا۔ خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں خدا کی نظر میں 5 کے سوا اور کوئی نہ صدیقہ تھی نہ کوئی صدیق تھا، یہ 5 ہے صدیق خدا کی نظر میں۔ ورنہ میرا عقیدہ ہے وہ میرا رسول اگر جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے، اگر اشارہ کرتا تو نصرانیوں کے بیچ میں رہتے، لیکن رسول اللہ نے رسول نے مل کر بتا کہ خدا کی نظر میں 5 ہیں صدیق، 5 ہیں صادق، خدا کی نظر میں 5 ہیں صادق، خدا کی نظر میں، خدا کی نظر میں 5 ہیں صادق۔ جب 5 صادق کا پتہ چل گیا، اب جھوٹے کا پتہ آسانی سے چلے گا کہ جو بھی ان 5 کے مقابلے میں آئے، جو رسول کے مقابلے میں آئے، جو علی کے مقابلے میں آئے، جو حسن کے مقابلے میں آئے، جو حسین کے مقابلے میں آئے، جو بطول کے مقابلے، سمجھنا ایسا جھوٹا دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بھائی گھبرا تو نہیں ہے، توجہ میرے کو سب ہے۔ تو خدا کی نظر میں 5 ہیں یہ صادق۔ اب جو کہے کہ یا علی مدد مت کہو، جب قرآن سے پتا چلا اور 73 فرقے متفق ہے یہ 5 ہیں صادق، یہ 5 ہیں صدیق، تو قرآن نے بڑھ کر جواب دیا سورۃ الحشر میں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہی تو صادق ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرے وہی صادق، جو اللہ رسول کی مدد کرے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ ہیں صادق۔ یا اللہ آپ تو محتاج نہیں، اللہ تو کسی مدد کا محتاج نہیں۔ جب مدد کا محتاج نہیں تو کیوں کہا؟ پتا چلا
رسول کی مدد ہے خدا کی مدد، یعنی جس نے رسول کی مدد کی اس نے کی خدا کی مدد۔ بھائی گھبرا گئے شاید، مل کر دور پر مراد نہیں، تھوڑا آپ کو سمجھاؤ، قریب آ سمجھاؤ۔ دیکھیں ہم کیوں عزت کرتے ہیں جانوروں کی؟ ہم جانوروں کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، کوئی ایک رکن مجھے بتاؤ جو خالص توحید کے لیے ہو، میں مذہب چھوڑ دوں۔ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں ایک رکن بتاؤ جو خاص خدا کے لیے ہو۔ صفار مروا کے درمیان خدا دوڑا تھا، کعبے کا تھا خدا نے کیا تھا، مینا میں قربانی خدا نے کی تھی۔ یہ سارے ارکان ہیں تین ہستی پر مشتمل، جناب حاجرہ، جناب اسماعیل، جناب ابراہیم، کیا یہ خدا تھے؟ یہ ہیں تین ہستیاں جن کے ارکان صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تھی جناب حاجرہ۔ اب اللہ تعالیٰ دوڑنا عبادت، فعل ہے جناب حاجرہ کا، پھر ہم جو شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں، تو کیا خدا نے کنکریاں مارتی؟ نہیں، یہ فعل ہے جناب ابراہیم کا، جناب اسماعیل کا، جناب حاجرہ کا۔ یعنی سب سے پہلے شیطان آیا تھا جب جناب ابراہیم جناب اسماعیل کو لے کے چلے، تو شیطان آیا جناب اسماعیل کے پاس اور کہا تو ہے بچہ 13 برس کا، تیرا باپ ہے بوڑھا، اس کا ہے دماغ خراب، ادھر کہا دماغ خراب یا جناب اسماعیل کا لا حول ولا قوت، کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کے دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ دماغ پر اعتراض کرے وہ شیطان ہوتا ہے۔ پھر آیا جناب ابراہیم کے پاس اور کہا جناب ابراہیم کو کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ بیٹے کو ذبح کراؤں۔ کہا خواب تو خواب ہی ہوتا ہے، خواب تو جھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ کہنا تھا۔ کہا لا حول ولا قوت، کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا شیطان ہوتا ہے جو وحی پر اعتراض کرے وہ ہے شیطان، جو نبی کے وحی پر اعتراض کرے وہ ہے شیطان، تو جو ابراہیم کے خواب پر اعتراض کرے وہ ہے شیطان، تو جو صلح حدیبیہ میں محمد کے نبوت میں شک کرے وہ امیر المومنین کے ساتھ۔ اور پھر جب بس نہ چلا تو جناب حاجرہ کے پاس ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب حاجرہ پوچھا کون؟ کہا ذرا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ، ادھر کہا دروازہ کھول کے باہر تو آؤ، یا جناب حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت، کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ کہا جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے، جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکالے وہ شیطان ہوتا ہے۔ او میرے خاموش بھائی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب حکم یہ ہے کہ پتھراں مارو، اگر پتھراں نہ ملے تو جوتے مارو، اور یہاں ہے کہ جانور کی عزت کرو، یہ شیطان نہیں ہے، یہ شیطان کی نقل ہے۔ یہ جو جانور ہیں وہ جو اللہ نے دھما بھیجا تھا وہ تو بھیجا تھا جنت سے، یہ تو ہمارے پالے ہوئے ہیں۔ پتا چلا دوست اصل نہ ملے تو نقل بنا کر عزت کرو۔ گھبراؤ نہیں، پتا چلا دوست اصل نہ ملے تو نقل بنا کر عزت کرو، اور دشمن اصل نہ ملے تو نقل بنا کر جوتے مارو، ثواب وہی ملے گا۔ نعرہ حیدری،
ہے قرآن میں نے کہا اس کی مفسر نے 3 معنی لکھی. لا تجلو دعا رسول بینکم کا دعا بعضکم بعضا. میرے حبیب کا نام لے کر میرے حبیب کو مت پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کا نام لے کر ایک دوسرے پکارتے ہو. دوسری معنی کیا رکھی؟ رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو. رسول کے پکارنے کو سارے پڑھے لکھے دیہات تو نہیں. رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے جیسا مت سمجھو. میں کسی کو پکاروں نہ واجب نہیں. میں کسی سے پانی مانگوں نہ دے واجب نہیں. میں کسی کو مسجد سے نکالوں واجب نہیں. لیکن رسول کا ہر پکارنا واجب. رسول کسی کو بلائے اس کا آنا واجب. رسول کسی کو بھیجے اس کا جانا واجب. رسول کسی سے کوئی چیز مانگے اس کا دینا واجب. رسول کسی کو بستر پر سلائے اس کا سونا واجب. اور رسول کسی سے دربار سے نکالے تو اس کا جانا واجب. نعرہ حیدری. آپ کو ملے گی تفصیل. مولوی صاحبان بیٹھے ہیں ان کے مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ابی ابن کعب یہ حافظ قرآن ہے. ابی ابن کعب کون ہے؟ حافظ قرآن. حافظ قرآن ابی ابن کعب. دوسرا یہ محمد والے محمد بآواز بلند. بارجی دربار دل پڑے مولانا. صلوات. گھبرائے نہیں گھبرائے نہیں توجہ. میرے ابی ابن کعب یہ حافظ قرآن رسول کا صحابی اور تراویح کا پہلا امام. یہ رسول کے پاس ہے. مولانا اشرف علی تھانوی درِ منصور میں جلال السیوطی نے دونوں نے لکھا کہ یہ رسول کے پاس ہے. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اٹھا مصلی پھرایا. ادھر تکبیر الاحرام کہا یا اس نے آواز دی ادھر آؤ. ابی نے کہا ادھر آؤ. آواز سنی نہیں آیا. پھر دوسری مرتبہ آواز دی سنی نہیں آیا. تیسری مرتبہ آواز دی. ابی نے کہا ادھر آؤ. جلدی جلدی کی نماز ختم کے رسول آیا. یاسر آپ نے بلایا فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ لِمَا تَسْتَجِيبُنِي. جب میں تجھے پکارا تو کیوں نہیں آیا؟ اے ابی ابن کعب جب میں نے تمہیں پکارا تو کیوں نہیں آیا؟ كُنْتُ أُصَلِّي یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. من علمک الصلاۃ. آوازیں تجھے نماز کس نے سکھائی؟ ابھی بات نہیں کرو گے. نعرہ حیدری. آپ نے پنکھا نہیں رکھا میرے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے. لیکن توجہ چاہ رہا ہوں مجھے پڑھنا تو ضرور ہے. بس کیا رسول فرمایا کیوں نہیں ہے؟ فَإِذَا أَنَا دَعَوْتُ لِمَا تَسْتَجِيبُنِي. رسول نے کہا کہ جب میں نے تمہیں پکارا میں نے تمہیں بلایا تو کیوں نہیں آیا؟ کہا كُنْتُ أُصَلِّي میں نماز پڑھ رہا تھا. من علمک الصلاۃ. تجھے نماز کس نے سکھائی؟ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ تجھے نماز کس نے سکھائی؟ کہا یار آپ نے سکھائی. آپ نے سکھائی. کہا تو کہتا ہے کہ میں حافظ قرآن ہوں. تو نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ قرآن کر رہا ہے. سورۃ انفال کر رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والے جب بھی میرا رسول تمہیں پکارے کسی حالت میں بھی ہو تو اپنے آپ کو رجوع کرو میرے رسول کی طرف تاکہ میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. میرا رسول تمہیں زندگی عطا کرے. تو تو ایمان سے خارج ہو گیا. اب سنو اس کا جواب. دونوں تفاصیل مولانا اشرف علی تھانوی درِ منصور دونوں نے لکھا. اب کہا ابی ابن کعب نے قرأت من قبل فہمت اليوم. یا رسول اللہ معاف کرنا میں نے آج پہلے پڑھی تھی لیکن سمجھ میں آ جائے. راجہ صاحب میں کہاں جاؤں.
ہزاروں کے تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میرا جملہ کتنا بڑا کھا گئے ہیں. نہیں نہیں، میں آگے چلوں گا ہی نہیں. آپ نے جس محبت سے مجھے بلایا، نہیں نہیں میرے بھائی، نہیں نہیں نہیں، یہ مجلس دیکھیں میں نے کیا کہا، سمجھنے کی کوشش کریں. میں کیا سارے پر کیا کہا قرأت من قبل وفہمت اليوم. یا اصلا میں نے آج پہلے پڑھی تھی، سمجھ میں آ جائی. حافظ قرآن تھا، صحابی رسول تھا، تراویحوں کا امام تھا، لیکن قرآن سمجھ میں نہیں آیا. تو جب حافظ قرآن کو رسول کی موجودگی میں قرآن سمجھ میں نہیں آیا، تو جس نے کہا تھا قرآن کافی ہے، نعرہ حیدری. میں بات سمجھ میں آئے گی؟ آگے بات سمجھ. میں کہتا ہوں، میرا کہنا یہ ہے کہ کسی تفسیر میں دکھاؤ کہ کوئی ضرور رسول کو کام تھا. کام تو تھا نا، کوئی ضرور کام تھا نا جو بلایا. کسی میں کام نہیں ملتا کہ میں نے اس کام کے لیے بلایا. یعنی کام بتاتا رسول کہ کام تھا ضروری، میں نے اس لیے بلایا. کام نہیں تو جب کام نہیں تھا تو بلایا کیوں؟ تو رسول نے دنیا کو بتا، مسلمان ہو جس کو میں نماز میں بلاؤں اور نماز میں میری طرف نہ آئے تو وہ ایمان سے خارج. اگر میدان جنگ میں کسی کو بلاؤں اور نہ آئے تو سمجھنا ایمان سے خارج ہو گیا. ہم ان کو مانیں گے جن کو قرآن کہے گا. ہم ان کی تعظیم کریں گے جن کو قرآن کہے گا. بھائی جس کو خدا چاہے عزت دے، جس کو نہ چاہے اس کو نہ دے. تو خدا کس کو چاہتا ہے؟ خدا کس کو نہیں چاہتا؟ بھائی محبت میں کتنے ہزاروں بیٹھے، بات بھی تو کرو نا. مجھے بھی تو مزہ آئے نا. یعنی اتنی گرمی میں جو میں پڑھ رہا ہوں تو اسی لیے آپ کی وجہ سے نا. کس کو خدا چاہتا ہے، کس کو نہیں چاہتا؟ نو آج بچاؤ. میں دیکھوں کس طرح آپ کی سماعت ہے. آپ کی سماعت اچھی ہوگی آئندہ ہوں گا، اور میں آؤں گا اسی مرحوم کی وجہ سے. میں آؤں گا اسی مرحوم کی وجہ سے. بڑا شفیق تھا شکیق تھا بڑا علامہ کو. مجھے یقین ہے آل محمد کی درد آل محمد کے ساتھ ہوگا. مجھے یقین ہے. اللہ کس کو چاہتا ہے کس کو نہیں چاہتا ارشاد ہو رہا ہے سورۃ کہف میں، وَمَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا. میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا. میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا. خدا ظالم کو نہیں چاہتا. سورۃ زمر میں ارشاد ہوا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ الْكُفْرِ. میں اللہ کافر کو نہیں چاہتا، چاہے ایک دن رہا ہو چاہے 40 برس رہا. نعرہ حیدری. میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا، میں اللہ کافر کو نہیں چاہتا. سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یرضیٰ عن القوم الفاسقین. میں اللہ منافق کو نہیں چاہتا، فاسق کو نہیں چاہتا. سورۃ نساء میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. میں اللہ عیاش کو نہیں چاہتا، متکبر کو نہیں چاہتا. وہ اسی سورۃ نساء میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما. میں اللہ خائن کو نہیں چاہتا، میں اللہ گناہگار کو نہیں چاہتا. ایمان سے بتا جن کو تو چاہ رہا ہے، بتا وہ کافر نہیں رہے، وہ خائن نہیں رہے، وہ ظالم نہیں رہے. نعرہ حیدری. یا اللہ تو کن کو چاہتا ہے؟ ارشاد ہوا سورۃ مائدہ میں ان اللہ یحب المقسطین. میں اللہ عادل کو چاہتا ہوں. راجہ بھائی سماعت بڑی کمزور ہے. آدمی کی محبت ہے، سماعت کمزور ہے. میں اللہ عادل کو چاہتا ہوں. اسی جملے پر مجلس ختم ہو جاتی ہے. میں اللہ عادل کو چاہتا ہوں. یا اللہ کس کو چاہتا ہے؟
ارشاد ہو رہا ہے سورۃ سمن ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. میں اللہ اس کو چاہتا ہوں جو میدان جنگ میں لڑتا ہے اور اس طرح لڑتا ہے جس طرح سیسے پہ دیوار ہوتی ہے. یا اللہ تو کس کو چاہتا ہے؟ ان اللہ واللہ یحب المطہرین. میں اللہ اس کو چاہتا ہوں جو ہر نجاست سے دور ہے. بڑی کمزور سماعت ہے، بڑی کمزور سماعت ہے، بڑی کمزور سماعت ہے. میں نے 9 آیتیں پڑھی اور 2 گھنٹے کی تقریر میں نے ختم کر دی. میں نے کہا خدا کس کو چاہتا ہے، کس کو نہیں چاہتا، کس کو چاہتا ہے، کس کو نہیں چاہتا. ایمان سے بتا ہے کوئی تم میں ایسا جو ہر نجاست سے دور ہو؟ ہے کوئی ایسا جو میدان جنگ میں لڑا ہو؟ ہے کوئی ایسا جو عادل ہو؟ میں گھبرا کے نعرہ حیدری. ارشاد ہو رہا ہے. میں کہا ہم ان کو مانیں گے جن کو خدا کرا ہے اور ان کو نہیں مانیں گے جن کے لیے خدا منع کرا ہے. یا اللہ کن کو نہ مانیں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الممتحنہ، سورۃ الممتحنہ امتحان والی سورت، 28 والی سورت ہے. سورۃ الممتحنہ امتحان والی سورت، امتحان والی سورت. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان لانے والے ان سے محبت مت کرو جن پر میں نے غضب کیا ہے. کیا کراچی ہے، کیا رضویہ ہے، کیا بھوتراب ہے. میں سمجھتا میں دیہات میں پڑھ رہا ہوں، میں دیہات میں پڑھ رہا ہوں. اے ایمان لانے والے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان لانے والے ان سے محبت مت کرو جن پر میں نے غضب کیا ہے. تو خدا نے غضب کن پر کیا ہے؟ سارے بات کرو کہ میں کھا بیٹھا رہا، سارے بات کرو. سامنے بات نہیں ہے یعنی پڑھے لکھے آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کلام کو آپ نہیں سمجھتے تو پھر بھلانے کا مقصد کیا تھا؟ اے ایمان لانے والے لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. خدا منع کرو. زبردستی ہے کیا؟ میرے خاموش دوستو بات تو کرو، بات تو کرو جو میرے قریب بیٹھے. قریب بیٹھنے سے فائدہ کیا؟ قریب بیٹھنے سے فائدہ کیا؟ بھلا قریب تھا تو فائدہ کیا؟ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. یہ تو آپ کی قرابت سے مجھے پتا چلا. اے ایمان لانے والے جن پر میں نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. یا اللہ تو نے غضب کن پر کیا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نحل میں وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ. دیکھو جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے سینے کو کفر کے لیے کھولا تو میں اللہ ان پر غضب کرتا ہوں. یعنی 1 گھنٹہ کافر رہا مغضوب، جو سالوں کے سال کافر رہا وہ کتنا بڑا مغضوب ہو گیا. زبان نعرہ حیدری، زبان سے بات کرو. پتا چلا کافر مغضوب ہے جن پر میں نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. سورۃ انفال میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیٹھ دے کر بھاگنا نہیں. اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والے، اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ مولوی کے ساتھ نہیں، علامہ کے نعرہ حیدری.
جاؤ تو میدان جنگ میں پیچھے کے بھاگنا نہیں. کیوں؟ وَمَن يُبَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ تُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. کسی نے بھی پیچھے دکھائی, کسی نے بھی. یہاں رشتے داری نہیں چلے گی, کسی نے بھی پیچھے دکھائی تو میں اللہ پر غضب بھی کروں گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب مجھے پتا نہیں کون لڑا کون بھاگا. پتا چلا ان سے محبت مت کرو, ان سے محبت مت کرو جن پر اللہ نے غضب کیا ہے. اللہ غضب کرتا ہے کافروں پر, اللہ غضب کرتا ہے ان پر جو رسول کے ساتھ رہ کر رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائے. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. رسول نے فرمایا جناب سیدہ کو, یا فاطمہ تو ان اللہ یغضب لغضبک ویرضا لرضاک. اے فاطمہ, اللہ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضب سے اور اللہ راضی ہوتا ہے تیرے راضی سے. پتا چلا جس پر فاطمہ ناراض ہو ہے مظلوم, جس پر فاطمہ ناراض وہ ہے مظلوم, جو میدان جنگ سے بھاگا وہ ہے مظلوم, جو کافر رہا وہ ہے مظلوم. اب ہم ان سے محبت کیوں کریں جب خدا نے منع کیا ہے, جب خدا نے منع کیا. کیوں قد یئسوا من الآخرۃ, وہ آخرت سے مایوس ہیں, وہ آخرت سے مایوس ہیں. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جس طرح کافر مایوس ہیں قبروں والوں سے, جس طرح کافر مایوس ہیں قبروں سے نہیں جو قبر کے اندر ہیں. بڑا گھبرا گئے. دیکھو یہ میرے نکات میں سمجھتے نہیں, آگے نہیں چلوں گا, اتنا بڑا جملہ میں کھانے چکا. کما قد یئسوا من الآخرۃ, وہ مایوس ہو گئے, وہ مایوس ہو گئے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جس طرح کافر مایوس ہو گئے ان سے قبروں والوں سے. قبروں پر جاتے ہیں, سیون جاتے ہیں, کلندر پر جاتے ہیں, کچھ نہیں, یہ بدعت ہے. رسول پر جاتے ہیں, یہ بدعت ہے. حسین پر جاتے ہیں, یہ بدعت. جو یہ کہ سمجھنا کافر ہے, جو تمہیں منع کرے کہ بھٹیاں پر نہ جانا, کلندر پر نہ جانا, خدا نے کہا ایسا کافر دنیا میں ہے ہی نہیں. نعرہ ہے گھبرائے نہیں بھائی, گھبرا تو نہیں گئے. جلدی میں آپ کے سامنے تو ختم کرنا چاہتا ہوں. ہم محبت کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں ان کی. کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں دمبے کی, جانوروں کی تعظیم کیوں ہے؟ اسی لیے کہ جو دمبا آیا تھا اسماعیل کے لیے, 12 مہینہ ہم گوشت کھاتے ہیں, 12 مہینہ کسائی سے ہم گوشت لیتے ہیں. کبھی کسائی سے نہیں پوچھتے یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا, کانا تو نہیں تھا. ادھر قربانی کا جانور لیا, سب سے پہلے پوچھا کنکٹا تو نہیں, لنگڑا تو نہیں. کیوں؟ جو اسماعیل کے لیے آیا تھا وہ بے عیب تھا, جو اسماعیل کے لیے آیا تھا وہ بے عیب. آج 6000 سے زیادہ عرصہ گزر گیا, بے عیب کی جگہ پر بے عیب, بے عیب کی جگہ پر بے عیب. مسلمانوں کبھی بتایا تو کرو, بولیو کبھی بتایا تو کرو اپنوں کو, کم بے عیب کیوں لیتے ہیں؟ کیوں بے عیب کی جگہ پر بے عیب. جو خدا نے بھیجا تھا وہ تھا بے عیب, بے عیب کی جگہ پر بے عیب. تمہیں جانوروں پر غیرت ہے, رسول پر نہیں. ارے جب رسول چلا جائے تو کم از کم ایسا تو بٹھا جیسا رسول ہے. نعرہ حیدری. پتا چلا.
پتا چلا کم جانور بھی اس کی عزت کرتے ہیں جو نبی یا امام کے کام آئے. جو جانور امام اور نبی کے کام نہیں آتا ہم اس کی عزت نہیں کرتے. تو ان کی عزت کیسے کریں گے جو رسول کو چھوڑ کے بھاگ جائیں؟ ہم عزت ان کی کریں گے جو نبی یا امام کے کام آئے. کہو تو میں 4 آیتیں پڑھ لوں, اگر آپ کی مرضی ہو تو 4 سے پڑھ لوں. ارشاد ہو رہا ہے سورۃ الحجرات یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والے, رسول اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت ہو. کھائیں تو آگے نہ ہو, بولے تو آگے نہ ہو, نماز پڑھائے تو آگے نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والے, اپنی آوازوں کو بلند مت کرو میرے نبی کی آواز سے, یہ عزت ہے. بات کر رہے اپنے, جو میں آپ کو پتا ہے, راجہ نصیر کو پتا ہے, جو خطیب اپنے عنوان سے ہٹ کر بات کرے وہ خطیب نہیں. عنوان پر بات کر, موضوع پر. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والے, اپنی آوازوں کو بلند مت کرو میرے رسول کی آواز سے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. اور میرے رسول کے سامنے زور سے بات مت کرو میرے رسول کے سامنے, زور سے بات مت کرو میرے رسول کے سامنے. کتنی خاموشی, کتنی خاموشی. اور محمد آل محمد صلوات. ویسے تو میں نہیں آتا, اب کیا ہوں آئندہ سارا نہیں, ابھی آؤں جہاں سب ضرورت, جہاں سب ضرورت. اے ایمان لانے والے, اپنی آوازوں کو رسول کے ہاتھ سے بلند مت کرو. یہ کون تھے؟ بخاری کو دیکھو, آج بھی یہ آیت مسجد نبوی میں لکھی ہوئی ہے. مسجد نبوی میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے. یہ کون تھے؟ آواز ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور میرے رسول کے سامنے شور مت کرو میرے رسول کے سامنے. یہ شور کرنے والے کون تھے؟ میرے خاموش دوستو, میں کہاں جاؤں, نعرہ حیدری. کیوں؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اور تم نے ایسا کیا تو تمہارے تمام اعمال رازدار بنا دوں گا. تو یہ کون تھے؟ جب مرشد کے یہ اعمال رازدار ہیں تو مرید کو کیا دے گا؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا, جس نے اپنی آواز کو دھیما رکھا میرے رسول کی آواز سے, تو میری بخشش اس کے لیے, میری جنت اس کے لیے. یا اللہ تو نے عقیدے پر جنت دے دی, عقیدے پر جہنم, عقیدے پر جنت. وہاں نمازیں تھیں, رسول کے گستاخ تھے, اعمال ختم. ابھی مذاکرات ہے, گستاخ رسول کو پھانسی دو, گستاخ رسول کو پھانسی دو. تو ابھی کو چھوڑو, چلو 1400 برس پہلے جس نے گستاخی رسول سے کی ان کو قبروں سے نکالا. نعرہ حیدری.
سر نے جنہوں نے اپنی آواز کو دھیما رکھا. یہ تعظیم رسول ہے, یہ عزت رسول ہے. جس کی رسول تعظیم کرے, دور کی عزت مرکز کی عزت ہے, دور کی عزت مرکز کی عزت ہے, دور کی عزت مرکز کی عزت ہے. میرے گھر بھائی راجہ بھائی کا نوکر, مجھے نوکر نے بتایا نوکر آیا راجہ بھائی کا. میں دوڑا, کہا کیوں دوڑ رہے؟ میں کہا آپ کو پتا ہے کہ نوکر کس کا ہے؟ آپ کو پتا ہے نوکر کس کا ہے؟ یہ ہے راجہ بھائی کا نوکر. یہ نوکر کی عزت نہیں, یہ مرکز کی عزت ہے. صحابی کتنا بھی بڑا ہو جائے پھر بھی رسول کا نوکر. میرے خاموش بھائی سر ہلا رہے. صحابی کتنے بھی بڑے ہو جائیں, امتی کتنا بھی بڑا ہو جائے پھر بھی رسول کا نوکر. نوکر اگر کوئی نوکر کی عزت کرے اور رسول کی بیٹی کی عزت نہ کرے تو دوسرے مرکز سے کہاں گی؟ نعرہ حیدری. بھائی گھبرا تو نہیں گے؟ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے, یہ رسول کی عزت ہے, یہ تعظیم ہے, تعظیم ہے. جاؤ جہاں مدینے کی ہوائیں, مدینے کی گلیاں, جاؤ وہاں صورتیں بیٹھی ہیں, مانگو دعا, مانگو دعا. اور تیسری معنی کیا ہے؟ لا تجلو, اے ایمان لانے والے میرے رسول کی دعا کو لا تجلو, دعا رسول بینکم کا دعا بات کو بات. میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. میرے رسول کی دعا کو, اب سارے بات کرو 10 منٹ کی سمجھ. میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. 58 بس ہو گئے. دعا مانگ, یا اللہ کشمیر آزاد, کشمیر آزاد. ابھی تک آزاد نہیں, تمہاری دعا کہاں گئی؟ بڑی گڑبڑ ہے. محمد وآل محمد بلند صلوات. میرے رسول کی دعا کو, میرے رسول کی دعا کو, میرے رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. یعنی رسول کا ارادہ کا. آئیے چاہتا ہوں قرآن کی طرف ارشاد ہو رہا ہے سورۃ توبہ, اس پر تقریباً ارشاد ہو رہا ہے وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُنْفِقُ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِهِ وَمِنَ الْأَعْرَابِ. درود پڑھیں محمد. بارجگر بابا دے بلند نعرہ صلوات. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات رسول. کچھ مومن ہیں بیچارے دیہاتی, خدا فرما. کچھ مومن ہیں دیہاتی, ان کے گھر کچے ہیں, عقیدے پکے ہیں بیچارے دیہاتی. او میرے بھائی آپ کے سر میں نظر ہے, کچھ مومن ہیں. نعرہ حیدری. بیچارے ہیں دیہاتی, ان کے گھر کچے ہیں, عقیدے پکے ہیں, اللہ پر ایمان, قیامت پر ایمان. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ رَسُولِهِ. اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ سے قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا, رسول کی دعا وسیلہ بنے, رسول کی دعا. او مسلمان بھائیو, اللہ نے فرمایا کچھ دیہاتی ہیں, ان کا اللہ پر ایمان, قیامت پر ایمان. اور جو اللہ کی راہ میں کرتے اس نیت سے کہ اللہ سے قربت ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. رسول کی دعا, رسول کی دعا. ارے جس کی دعا وسیلہ ہے اس کی ذات کیا ہوگی؟ جس کی نعرہ حیدری, جس کی دعا وسیلہ ہے اس کی ذات کیا ہوگی؟ یعنی کیا خرچ کرتے, کیسے خرچ کرتے, کیا مانے, کیا مانے, کیا مانے, کیسے خرچ کرتے ہیں؟ جب کسی کی نظر اللہ
نیاز رسول، نظر اللہ نیاز رسول، نظر اللہ نیاز رسول. قرآن کی نصرت، یہ قرآن ہے، بخاری نہیں ہے. یہ قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے کہ راوی کمزور ہے. یہاں راوی کمزور نہیں، یہاں ملا مجبور ہے. کیسے کھڑ کرتے ہیں؟ قربات عند اللہ و صلوات رسول. اللہ سے قربت حاصل ہو جائے اور رسول کی دعا وسیلہ بن جائے. نظر اللہ نیاز رسول، نظر اللہ نیاز رسول. جب نظر اللہ نیاز رسول قرآن سے ثابت ہو گیا، جب نظر اللہ نیاز رسول قرآن سے ثابت ہو گیا تو اسی رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، میں ہوں حسین سے، حسین مجھ سے، میں حسین سے. چاہے نظر اللہ نیاز رسول کا ہو، چاہے نظر اللہ نیاز حسین کا ہو. نعرہ حیدری. شاباش. گھبرا تو نہیں گئے. نظر اللہ نیاز رسول کا ہو، چاہے نظر اللہ نیاز حسین کا ہو، بات ایک ہے. رسول کی دعا کو اپنی دعا جیسا مت سمجھو. یہ شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے. تمام فرقوں میں یہ حدیث متفق ہے. شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ. نہ شعبان میں رسول کی ولادت نہ وفات، تو پھر رسول کا مہینہ کیسا؟ جب نہ شعبان میں رسول کی ولادت ہے نہ وفات تو رسول کا مہینہ کیسا؟ ماننا پڑے گا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو شعبان میں آئی ہیں جن کی وجہ سے رسول کا نام بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے. نعرہ حیدری. پتا چلا کہ شعبان میں کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو آئی ہیں جن کی وجہ سے رسول کا نام بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے. پہلی تاریخ کو جناب سیدہ نائب زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ. 3 شعبان کو حسین آیا، 4 کو عباس آیا، جناب 7 کو جناب قاسم آیا، 10 کو جناب اکبر آیا، 15 کو ہمارے امام زمانہ آیا. 15 اب رسول کا کام بھی ان کی وجہ سے باقی، نام بھی ان کی وجہ سے باقی، کام بھی ان کی وجہ سے. حسین کون حسین؟ کون حسین؟ وہ حسین، وہ حسین، وہ حسین، وہ حسین. جب جناب سید بطول بطر میں آیا، فجر کی نماز پڑھی، ظہرین کی نماز پڑھی، مغربین کی نماز پڑھی اور روتی ہی بابا کے پاس اور کہا بابا یہ بچہ کیسا ہے؟ ایسے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ بابا جب میں نے فجر کی نماز پڑھی اسی بچے کی آواز ہے، یا اماں انا عطشان، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں، اماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں. بابا جب میں نے ظہرین کی نماز پڑھی اسی بچے کی آواز، یا اماں انا عریان، اماں میں آپ کا بے کفن بیٹا ہوں، اماں میں آپ کا بے کفن بیٹا ہوں. بابا جب میں نے مغربین کی نماز پڑھی اسی بچے نے آج، یا اماں انا ساکن، اماں میری لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اماں میری لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، اماں میری لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. سادات ہو سادات ہو میرے بہت ہی محبتی مومن حضرات، آپ کی محبتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوستو جس کے نام سے آج شہادت ہے امام موسیٰ کاظم سے، وہ تو آخری جا کر پڑے گا. ایک جملہ کرایا، چوتھا بس زندان میں نہیں، لیکن داروغہ کہتا ہے کہ جب میں زندان سے کوٹھی سے گزرتا تھا تو اسی قیدی کی آواز ہے، یا ہائے دادی زینب، ہائے آقا دادی سکینہ. تو کہا میں پوچھتا تھا مولا آپ 14 بس زندان میں رہے، کبھی اپنی مصیبت کو نہیں رویا؟ کہا داروغہ تو نے عدل سے کام نہیں لیا، میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں، میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں. میرا سلام ہو ان دادیوں پر جو جب شام کے شہر میں پہنچی تھی تو مغرب کی اذانیں آئی تھی
اور جب دربار میں پہنچی تو فجر کی اذانیں آئی. خدا جانے ساری رات زینب کو کہاں پتھر لگتے رہے. ہاں مومن حضرات مشہور روایت ہے شیعہ کے بچے کو یاد ہے کہ جب بھی سید سجاد سے پوچھا جاتا تھا مولا سب سے زیادہ آپ کو کہاں تکلیف آئی 3 بار کہتا تھا الشام. مولا شام میں کہاں تکلیف آئی کہ ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتی تھی. ہمارا قافلہ وہاں لایا گیا جہاں غلام اور کنیزیں بکتے تھے. صاحب فرماتے ہیں کہ ایک قید خانے میں ایک قید خانہ تھا. یہ وہ قید خانہ تھا جس میں دیلم اور زنجبار کے قیدی بکتے تھے. تو کہا عبداللہ نام بلخی ایک سوداگر ہے باپاری ہے. اس کی بیوی کا نام ہے زکریا. وہ عبداللہ بلخی کہتا ہے کہ ایک دن میں جو زندان سے گزرا تو میں نے 4 سال کی بچی دیکھی جس کے کانوں سے خون بہ رہا تھا, جس کے چھوٹے چھوٹے بالوں میں کربلا کی مٹی تھی. کہا میں واپس آیا اور میں نے اپنی بیوی کو کہا زکریا تمہیں یاد ہے جب ہماری شادی مدینے میں ہوئی تھی تو میرا مولا علی ہمارے شادی میں موجود تھا. ہم نے مولا علی سے وعدہ کیا تھا کہ مولا بیٹا پیدا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا اور بیٹی ہوئی جو کنیز بنائیں گی زینب کی. اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دیا. زکریا آج میں اسی قید جہاں غلام اور کنیزیں بکتی ہیں اسی قید خانے میں میں بچی دیکھ کر آیا ہوں. چلو خرید کر کے مدینے لے کے چلے اس کو خرید لے کر مدینے چلے. دوسرے دن جناب زکریا آئے. ہاں پہلے تو بتا تھا نشان پر جناب سکینہ کو دیکھا اور کہا قید ذرا ادھر تو آؤ. جناب سکینہ قریب آئے اور کہا قید کو پتا ہے یہ وہ قید خانہ ہے جہاں غلام اور کنیزیں بکتی ہیں. ہاں ہم آپ کو خرید کرنے کے لیے آئے. خرید کا نام ہے جناب سکینہ دوڑی اور دوڑ کر جناب زینب کو کہا پھپھی اماں کیا بابا نے اللہ کو یہ بھی لکھ دیا تھا؟ پھپھی اماں کیا بابا نے اللہ کو یہ بھی لکھ دیا تھا کیا؟ پھپھی اماں کیا بابا نے اللہ کو یہ بھی لکھ دیا تھا کیا؟ جناب زینب آئی اور کہا سید سجاد قیامت ہو گئی بیٹا قیامت ہو گئی. آج دنیا کو جرأت ہوئی ہے وہ سکینہ کو خرید کرنے کے لیے آئے ہیں. میں تو سید سجاد نے کہا اماں جاؤ اسے اور سے پوچھو تو صحیح. جناب زینب آئے. جناب زینب دیکھتے ہی پہچان یہ تو وہی زکریا ہے جو میرے پاس قرآن پڑھتی تھی. کہا عورت کیسے آئی ہو؟ کہا یہ قید خانہ وہ ہے جہاں غلام اور کنیز بکتے ہیں. ہم نے وعدہ کیا تھا جب ہماری شادی ہوئی تھی تو ہم نے پھر مشر علی سے وعدہ کیا تھا کہ بیٹا ہوا تو نوکر بنائیں گے حسین کا, بیٹی ہوئی تو کنیز بنائیں گے زینب کا. اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دیا. یہ بچی بڑی شریف خاندان کی لگتی ہے. ہم چاہتے اس کو خرید کر کے اسے بالوں کو صاف کر کے نئے کپڑے پہنا کر زینب کے پاس لے کر آئے. جناب زینب نے رو کر کہا مومنہ ابھی زینب نوکرانوں کے قابل نہیں رہی. ہاں مومنہ ابھی زینب اسی قابل نہیں رہی, کنیزوں کے قابل نہیں رہی. کہا ایسے مت کہا, پوری کائنات زینب کی کنیز بن جائے پھر بھی کم ہے. جناب زینب نے بال ہٹائے اور قید خانے میں چلنے لگی, ادھر چلنے لگی. کہا زکریا پہچانو؟ کہا میں نہیں پہچانا. ادھر جناب زینب چلنے لگی. ہاں ماضی کا زمانہ یاد آیا. یہ چلنا تو میری آقازادی زینب کا ہے. چلنا تو میری آقازادی زینب کا, کہیں میں تباہ تو نہیں ہو گئی. اور اسی زکریا نے بھی نوکر جاؤ گھر سے قرآن لے کر آؤ. کہا قرآن کو کیا کرو گی؟ کہا جب زینب کے پاس قرآن پڑھتی تھی اور قرآن ہمارے ہاتھ پہ رہتا تھا تو بلند ہو کر زینب کا طواف کرتا تھا. ہاں نوکرانی کے جیسے ہی قرآن آیا مجھے قسم سے من پر کی, جیسے ہی قرآن قید خانے میں بلند ہوا جناب زینب کا طواف کیا. ادھر جناب زینب کا طواف کیا. زینب کا طواف کرنے کے بعد زکریا پاؤں پر گر پڑی. آقازادی اگر آپ زینب ہیں تو حسین کہاں ہے؟ کہا میرا حسین مارا گیا اور جس
جس کو تو خرید کرنے کے لیے آئی ہے وہ میرے بھائی حسین کی بیٹی سکینہ ہے، میرے بھائی حسین کی بیٹی سکینہ۔ سکینہ کا نام آیا، زکا نے سر سے چادر اتاری بھاگی اور اپنے شوہر کو کہا عبداللہ تو نے قیامت کر دی، قیامت کر دی، جس کے لیے تو نے کہا تھا وہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے۔ عبداللہ نے کیا کیا، چھری اٹھائی، اپنی زبان کاٹی اور ہاتھ لے کر دوڑتا ہوا آیا، مولا میں نے بڑی گستاخی کی ہے، مولا مجھے گستاخی معاف کرو۔ اللہ لعنت اللہ۔